ہنسانے والا کون ہے؟ رلانے والا کون ہے؟ اچھا آپ سوچتے ہوں گے یہ تو عجیب بات ہم نے سنی کہ ہنسانے والا بھی اللہ، رلانے والا بھی اللہ، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن میں پارہ نمبر 27 میں اللہ کہتے تو ہنستا نہیں، ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ تو روتا نہیں، رلانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ رلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ پورا مجمع کو اگر یقین ہے تو میں آگے بات کروں، کرنے دھرنے والا کون؟ میرے کو 3 باتیں کرنا۔ پہلی بات یہی کرنا ہے لا الہ الا اللہ، بولو نا لا الہ۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ تو ہم اللہ کے سامنے مقابلہ کائے کو کرتے؟ کرتے نہیں کرتے؟ ہاں یا نہ؟ موبائل پہ کیا کرتے؟ موبائل پہ کیا کرتے؟ رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے ہمارا ابا سمجھتا ہے او میرا بیٹا تو 11 بجے اپنے روم میں گیا اور سو گیا۔ میں نے کہا ابا تیرے کو بناتا ہے ڈبہ، وہ سو نہیں گیا، وہ موبائل میں کھو گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا موبائل آن ہوتا ہے اور موبائل میں ہم زنا کرتے ہیں، معاف کرنا، برا مت ماننا، چوری کرتے، غیبت کرتے، چگلی کرتے، ننگی عورت کی آدھا کپڑا پہلی تصویر دیکھتے ہیں اور گندی سے گندی فلم دیکھتے ہیں، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، لیکن بیچاری بولتی کچھ نہیں، کیونکہ معلوم ہے کچھ بولوں گی تو میرا بیٹا میرا سامنے جواب دے گا۔ اور بیچارہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا پورا دن موبائل 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 موبائل، لیکن بیچارہ وہ بوڑھا باپ بولتا نہیں ہے، لیکن وہ دعا ہاتھ اٹھا کر اللہ کو کہتا ہوگا اللہ تو نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے، اس کا دروازہ تو کب سے ٹوٹ کے ختم ہو گیا۔ یہ ہمارے جوان، حافظ عمر معاف کرنا، یہ علماء میرے کو معاف کرنا، یہ ہمارے جوان جو بیٹھے اتنا ننگا پنا رات کو موبائل میں کرتے ہیں، اتنا ننگا پنا موبائل میں کرتے کہ اگر اس وقت اچانک ہماری ماں آ جائے اور اچانک ہمارا موبائل اگر ہمارے ہاتھ سے لے لے اور ماں دیکھے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی کیا دیکھتی ہے، اللہ کی قسم وہ ماں کہے گی کاش اس کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ میری اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ میرے دوستو کون سا اللہ کا ڈر؟ کائے کو ڈھونگ کر رہے؟ جس کو دیکھو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا کون؟ اللہ۔ تو جب تو موبائل میں ننگا گری پہ اترتا ہے، کہاں ہے اللہ؟ کہاں گیا اللہ؟ کہاں گیا اللہ؟ آپ کو تعجب ہوگا، بہت تعجب ہوگا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثوبان، بولو کیا نام ہے؟ ہمارے علماء بھی اس بات کو سنے، بہت پیاری روایت ہے۔ کون؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہمارے نبی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے، آپ رو کیوں رہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کے بہت سارے لوگ تہجد بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے۔ ہمارے نبی کے الفاظ ہے کہ تیہامہ، عرب میں جو جگہ ہے تیہامہ، جہاں کے پہاڑ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ان کی نمازیں آئے گی تیہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگی، ان کے روزے تیہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، یعنی بہت نماز لے کے آئیں گے، روزے لے کے آئیں گے، زکوٰۃ لے کے آئیں گے، حج لے کر آئیں گے، عمرے لے کر آئیں گے، اپنے ماں باپ کو عمرہ کرایا، اپنے ماں باپ کو حج کروایا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے فرمایا یہ اس کی باہر کی دنیا تھی، جب اکیلے وہ بیٹھتا ہے اتنا گندا کام کرتا ہے کہ قیامت میں اللہ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کو ہوا میں اڑا دے گا اور اللہ کہے گا میرے بندے تو نے زندگی میں کوئی نیکی کیا ہی نہیں، جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ ہمارے
آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ثوبان کہتے ہیں ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ وہ صحابہ تھے، بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کہتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد کوئی اکیلے میں حرام کام کرتا ہوگا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی 19ویں پارے میں، کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے بہت سارے ہوں گے، ہزاروں نے کیا کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، للہ کریں گے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کریں گے، لیکن تنہائی کے اندر اکیلے پن میں گناہ کرے گا، اللہ فرماتے قیامت میں تیری سب نیکیوں کو برباد کر دوں گا، تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ وہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کہا، اللہ کے رسول نے سنایا، ہم نے سنا، لیکن اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ اکیلے کیا حرام، بھائی اکیلے آدمی کیا حرام کرے گا، لیکن آج کا موبائل بتاتا ہے کہ 99% لوگ حرام کا کام کرتے ہیں موبائل پہ، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے جوان تو جوان، بڈھے بڈھے بھی، نظر بڑا بڑا، بھائی کیا ہے؟ ننگی عورتوں کو دیکھنا، ننگی فلم دیکھنا، انگلش مووی دیکھنا، سیریل دیکھنا، ایپیسوڈ دیکھنا، گیم کھیلنا، بلیک میل کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی کا ہم سے بھروسہ ختم ہو گیا، بیوی کو جو ہم پر بھروسہ تھا اس موبائل کی وجہ سے وہ بھروسہ بھی ختم ہو گیا، کل قیامت میں اس کا بھی جواب دینا۔ آج عجیب و غریب معاملہ ہے، گھر میں جاتا ہے، بیوی گھر میں، شوہر گھر میں، بچہ گھر میں، ارے آپس میں بیوی سے پوچھ آج پورے دن میں کیا ہوا، کیا عمل ہوا، نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، ارے تو باپ ہے، تو گھر کا بڑا ہے، مگر وہ عورت بھی موبائل میں بیزی، یہ بھی موبائل میں بیزی، بچے بھی موبائل میں بیزی، رات کو 1 بج گئے، 2 بج گئے، سو گئے، صبح ہو گئی، اور پھر کہتا حالات پہ حالات آ گئے۔ میرے دوستو حالات نہیں آئے، ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہمارے سامنے آ گئی۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے کو تو ایک ملا، میرے کو کہتا ہے مولانا میں ایپیسوڈ دیکھتا ہوں رات کو، تو میں نے کہا کائے کو دیکھتا ہے، کیوں اپنا وقت برباد کرتا ہے، کیوں اپنا وقت برباد کرتا ہے؟ تو مجھے کیا کام معلوم ہے، قاری صاحب آپ بھی دیکھو نا بہت مزہ ہے۔ میں پہلے تو چوکا کہ بھائی میرے کو دعوت دیتا ہے، میں نے کہا ہے کیا اس میں، وہ تو میرے کو بتا، اگر کچھ اچھا نکلتا تو چلو میں بھی کچھ کروں، لیکن بتا تو صحیح ہے کیا۔ تو میرے کو کہا قاری صاحب وہ ایپیسوڈ میں جو گالیاں دیتے، ماں بہن کی گالی دیتے، تو میں نے کہا کو تیرے کو گالی دیتے، تو نے کیا بگاڑا ان کا؟ کہا میرے کو نہیں دیتے، وہ تو سیریل چلتی ہے، اس میں چاچا بھتیجا، دادا پوتا، باپ بیٹا، نانا نواسا، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے۔ میں نے کہا تو رات کو کتنے بجے دیکھتا ہے؟ کہا رات کو 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک۔ میرے دوستوں شرم سے مر جانا چاہیے، رات کو ہمارے گھر میں اپنی ماں کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ماں کی گالی کا کیا مطلب؟ ماں کی شرمگاہ۔ بہن کی گالی کا کیا مطلب؟ بہن کی۔ تو رات کو 1 بجے سے 2 بجے تک ہمارے گھر میں، جس گھر میں رمضان میں سحری ہوتی ہے، جس گھر میں رمضان میں افطاری ہوتی ہے، جس گھر میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، جس گھر سے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، جس گھر سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جس گھر میں دعائیں اور مغفرت ہوتی ہے بڑی بڑی راتوں میں، اس گھر میں رات کو 1 بجے ماں کی شرمگاہ۔ کیا ہمارے گھر میں ماں نہیں؟ ہمارے گھر میں بیوی نہیں؟ ہمارے گھر میں بہو نہیں؟ ہماری عزت ختم ہو چکی، ہم نیلام کر چکے، ہمارا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ تھوڑا تو شرم کرو میرے دوستو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے جو رات کو اپنے گھر میں ماں اور بہن کی گالیاں سنتا ہے۔ یہ ہمارے جوان موبائل 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 موبائل۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ موبائل حرام ہے، باہر جا کے فتویٰ مت دے دینا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں موبائل حرام۔ ارے بولو نا، زبان سے بولو موبائل حرام، موبائل جائز ہے، بولو موبائل جائز ہے، موبائل حلال ہے۔ اگر یہ موبائل حرام ہوتا یہ علماء کے پاس موبائل نہ ہوتا،
اگر یہ موبائل حرام ہوتا، ہمارے مبلغین دعوت و تبلیغ والوں کے پاس موبائل نہ ہوتا، ہمارے خانقاہوں میں موبائل نہ ہوتا، ہمارے اولیاء کرام کے پاس موبائل نہ ہوتا، ہمارے علماء اور حفاظ کے پاس موبائل نہ ہوتا۔ موبائل حلال ہے، حلال ہے، لیکن اکھنی والوں قسم کھا کر بولو جو تمہارے موبائل میں کام کیا جاتا ہے، جو فارمیٹ ہے، وہ حلال ہے، وہ حلال ہے۔ رات کو 1-1 بجے، اچھا حافظ عمر رات کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل چلتا ہے، پھر وہاں تھکا ہوگا اور موبائل کو چارج پہ رکھے گا۔ جب اللہ والے تہجد کا مصلی بچھاتے ہیں، یہ اس وقت سونے جاتا ہے اور فجر کی نماز گئی۔ 50% یہاں مجمع بیٹھا ہوا جو بیان سننے آیا ہے، اور کیوں آیا معلوم؟ اور قاری احمد علی کو دیکھ کے آئیں گے، اور قاری احمد علی کی ملاقات کریں گے۔ ہاں وہ موبائل پر بہت آتا ہے، وہ یوٹیوب پر بہت آتا ہے، قسم اللہ کی اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کا بیان سننے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، لیکن اللہ کی قسم اللہ یہ پوچھے گا کہ تو نے فجر کی نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے دوستوں شرم کرو، تھوڑا شرم کرو، مت اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کو نیلام پہ لگاؤ۔ کیا وہ جوان ہے جو رات کو 2 بجے ماں کی شرمگاہ کا ذکر اپنے موبائل میں سنتا ہے، بہن کو گالیاں دی جاتی وہ سنتا ہے۔ چلو میں زیادہ اور ڈیپ میں نہیں جاتا، میں اتنا کہوں گا کون کون تیار ہے موبائل توڑنے کا بھی نہیں، موبائل پھوڑنے کا بھی نہیں، موبائل چھوڑنے کا بھی نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں موبائل ایک ایجوکیشن ہے، ایک نالج ہے، ایک تعلیم ہے۔ اگر اس موبائل کی گہرائی میں آپ جاؤ، آپ کو قرآن کا درس ملے گا، آپ کو حدیث کا درس ملے گا، آپ کو فقہ ملے گا، آپ کو نظم ملے گی، آپ کو بیانات ملیں گے، آپ کو نعتیں ملے گی، آپ کو قرآن صحیح کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ اچھا یہ موبائل کے اندر دنیا کے علوم ملیں گے، آج کا سائنس کیا ہے، آج کا بایولوجی کیا ہے، آج کا لاجک کیا ہے، آج کی کیمسٹری کیا ہے، آج کا میڈیکل کیا ہے، آج کی ہسٹری کیا ہے، سب ملے گا۔ یہ موبائل علم کا ایک نمونہ تھا۔ کاش میرے دوستو ارادہ کرو کہ جو موبائل کا فارمیٹ ابھی ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اس کا صحیح فارمیٹ رکھو، یہی موبائل ہم کو جنت بھی دے کر چلا جائے گا۔ کون کون تیار ہے دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہے پہلی بات لا الہ، اللہ کے سامنے دادا گیری کرنے کا، گناہ کھل کے کرنے کا، اللہ سے مقابلے کرنے کا، موبائل میں زنا کرنے کا، موبائل میں ننگی عورتوں کو دیکھنے کا، موبائل میں ماں بہن کی گالیاں۔ آج سے توبہ کرو کہ ہم نہیں کریں گے، بولو انشاءاللہ، ہاتھ نیچے رکھے اور ایک ساتھ میں کہہ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد، پورا مجمع بولے گا ہم سب کا اللہ، آواز نہیں آ رہی، بولو ہم سب کا اللہ، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے ابا بنے، نہ اللہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے گئے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک آواز سے بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اور ڈرنے کا کس سے؟ ایک بات ہو گئی، آ جاؤ دوسری بات پر آ جاؤ۔ تھک گیا میں، 9:20 تو ہو گئے، کرنا ہے آگے؟ بھوک لگی ہے بھائی، کیا 11 کرتا ہے؟ 3 باتوں کا وعدہ کیا تھا نا میں نے آپ سے، ہاں بولو نا، وعدہ کیا تھا۔ پہلی بات پکی انشاءاللہ، نہیں پہلی بات سامان بیچا جاوے تو آدمی دکان آگے چلا دے نا، اگر سامان ہی نہ بیچا جاتا ہو تو دکان آگے چلانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو پاگل پنا ہے، پاؤلی پنا ہے، بیوقوفی ہے۔ اسے پورا مجمع پھر ایک مرتبہ بولتے، بلند آواز سے بولتے لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ، اور ساتھ میں کہہ دے نعرہ تکبیر۔ کرنے دھرنے والا کون؟ چلو دوسری بات پر میں آ رہا ہوں، اب میں سیدھے آ جاتا ہوں، زیادہ اس میں نہیں جاتا، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو یہ لوگ ساتھ دیں گے نا، کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ کوئی بیوی نے ٹائم تو نہیں دیا اتنے بجانے؟ اے بھائی دلہا، اس کا میرے کو ایک ٹینشن تو دے کے رکھا ہے۔ بیٹا کیا نام تیرا؟ ہاں نثار احمد۔ نثار احمد، اس کی طرح مت بننا،
اس کا نکاح کے سب سے زیادہ اس کو پوچھو تشکیل کرنے والا کون ہے؟ میں، میرے کوئی دعوت نہیں. آج بچے کا نام احمد علی رکھا، وہ بھی 8 سال کا ہوگا. مجھے کہتا ہے میرا بیٹا، میں تو کتنی دیر تک دیکھتا رہا کیا کیا کر گیا اور میرے کو بھول گیا. چلو وہ بات کو کہاں چلو، وہ تو بعد میں ہم لوگ بات کر لیں گے آپس میں. ابھی تو سیدھی بات یہ ہے کہ پہلی بات لا الہ، کس سے ڈرنے کا؟ آواز سے بولو، کس سے ڈرنے کا؟ اور دوسری بات کے لیے ہاتھ دونوں ابھی سے اوپر کر لو، دونوں ہاتھ ابھی سے، اور ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ مصطفیٰ کا دامن. ہاتھ نیچے رکھو اور ساتھ میرا ساتھ دینا، ایک ایک جملے میں میرا ساتھ دینا. ابھی ہم کو جلدی جلدی کور کر لینا ہے. دوسری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں نے آسان الفاظ میں آپ کو کہہ دیا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. ساتھ دو گے؟ میرا ساتھ دو گے؟ جو میں بولوں آپ بھی بولنا. چلو شروع کریں. ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی. پورا مجمع بولے گا، ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے. بولو آدھا. اے سچ بولو، ہمارے نبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ چاند کے کتنے ٹکڑے کیے؟ آدھا ادھر، آدھا. آپ کو میرے گھر کی بات بتاؤں؟ ہاں دیکھو کتنا خوش ہوتے ہیں میرے گھر کی بات. میں میری بیوی کے ساتھ ٹیریس پر بیٹھا تھا. ارے بھائی میری بیوی کے ساتھ کا آپ نکال کے دیکھتے ہیں. میری بیوی کے ساتھ آپ بھی بیٹھے ہوں گے کبھی. ہاں میں بھی ٹیریس پہ بیٹھا تھا اور اوپر چاند. بولو اوپر. اور میں کب کی بات کر رہا ہوں معلوم؟ جب میری عمر 28 سال تھی، یعنی میری جوانی، بھرپور جوانی. میری بیوی ایسے بازو میں بیٹھی اور میں بھی بیٹھا ہوں اور اوپر چاند. تو معلوم نہیں میرے کو کیا ہوا، میں نے یوں کیا ہے. کچھ ہوا؟ میں نے کہا ایک انگلی سے نہیں ہو رہا، 2 انگلی. بولو کچھ ہوا؟ تو پھر میں نے دونوں اپنے ہاتھ یوں لیا اور یوں کیا، یوں کہ شاید اس کے ٹکڑے ہو جائے. دونوں ہاتھ کیا مگر کچھ ہوا. تو میری بیوی کہتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اچھا تھا، ہاتھ کہاں تھے؟ اوپر آسمان کی طرف تھے. کہ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ میں بیان میں بولتا ہوں نا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہ میں نے سوچا کہ شاید ہو جائے. تو اتنا میں اتنا بولوں، اتنے میں تو غصے ہو کے چلی گئی. بولو غصے ہو کے. اور میں سمجھ گیا میں غلطی پر ہوں. صحیح وہ ہے، وہ بھی دل میں سوچتی ہوں کہ جب چاند تیرے بازو میں بیٹھا تو اوپر کا کو مغز ماری کرے. وہ بھی صحیح سوچتی تھی کہ چاند بازو میں بیٹھا، اوپر یہ 2 ہاتھ سے مغز ماری کرتا ہے. پھر میں گھر پہ گیا، حافظ عمر پھر گھر گیا. کیا ہوا؟ کیا ہوا ہوگا؟ آپ کا کو دیکھتے ہو، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. تو ہمارے نبی کا کمال تھا، اللہ کی قسم. انگلی مبارک سے اشارہ کرے. بولو چاند کے. اچھا ایک بات اور بتاؤں گا، اتنا دل خوش ہو جائے گا. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی، 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 وہ نبی. اللہ کی قسم. بولو اللہ کی قسم، ہمارے نبی وہ نبی. رات کا اندھیرا چھایا ہوا. بولو رات کا اندھیرا چھایا ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور آپ نے انگلی مبارک سے رات کے اندھیرے میں یوں کیا. پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ فرمایا. 1000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے. سب کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے نبی رات کے اندھیرے میں اشارہ کرتے گئے، کرتے گئے، کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی آپ کی برکت سے ایک بات یاد آ گئی. بولو سنا دوں؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ایک بات سنا دوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا. بولو ایک.
اور میں قسم کھا کر مجمع میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا سفر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سفر میں کتنے ساتھی ہیں، میری انگلیاں دیکھو کتنے ساتھی، آواز نہیں آ رہی ہے، سفر میں کتنے ساتھی، یعنی ہمارے نبی بیچ میں، بولو ہمارے نبی بیچ میں، آگے آگے چل رہے، ہمارے نبی کے رائٹ میں تھوڑا پیچھے حضرت ابو بکر، بولو کون، اور لیفٹ میں ہمارے نبی کے تھوڑا پیچھے حضرت عمر۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا سفر ہوگا، ادھر دیکھو تو ابو بکر، ادھر دیکھو تو عمر، اور بیچ میں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شام کا وقت ہے، سفر پہ جا رہے جا رہے جا رہے۔ اچھا پھر بولو یہاں پر کون ہے، رائٹ میں کون ہے، حضرت ابو، جن کے بارے میں قرآن نے کہا، جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا میرا ابو بکر اتنا پیارا ہے، اللہ نے فرمایا میرا ابو بکر اتنا پیارا ہے، اے میرے نبی پوچھ لو میں تو اس سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابو بکر وہ ابو بکر ہے جس سے کون راضی ہو گیا۔ اچھا یہاں کون تھے، لیفٹ میں کون تھے، حضرت عمر کے بارے میں صرف اتنا سننا کافی ہے کہ جیسے ہمارے بازار کی گلی ہوتی نا، حضرت عمر جب بازار میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے، بولا ہمارے نبی، ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ، ایک دن حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ میرے نبی جب بھی میں بازار میں انٹر ہوتا ہوں یا گلی میں انٹر ہوتا ہوں آپ مسکراتے کائے کو ہے؟ تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا مسکراؤں نہ تو کیا کروں، تو جو گلی میں آتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو جو گلی میں انٹر ہوتا ہے، بولو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا، ہمارا اتھنی والا جو گلی میں انٹر ہوتا ہے شیطان آ جاتا۔ او مائی لولی بردر۔ اور حضرت عمر کے بارے میں بتاؤں، قرآن میں 5ویں پارے کی ایک آیت ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤ گے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے معلوم ہے کہ اللہ فرماتے میرا عمر زمین پر بولتا ہے میں آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے اتھنی والوں یہ آیت کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ عمر زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو ادھر کون ہے حضرت، ادھر کون ہے، اور بیچ میں کون ہے، جو سارے نبیوں کے نبی، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی۔ اللہ نے 22 بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بعد ہے بولو کوئی نبی آنے والا۔ اب بتاؤ 3 سفر میں تو سفر اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں کبھی کبھی بولتا ہوں رائٹ میں کون، جمال، جمال، جمال کہتے ہیں نرمی۔ حضرت ابو بکر کے اندر بہت نرمی تھی، کوئی گالی بھی دیتا تھا نا وہ کچھ بولے اس سے پہلے میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دینا۔ تو حضرت ابو بکر کے اندر کیا تھا، جمال۔ اچھا لیفٹ میں کون تھے، میں کیا تھا، جلال، غصہ۔ لوگ کانپ جاتے تھے جب حضرت عمر کو دیکھتے تھے، شیطان بھاگ جاتا تھا۔ تو ادھر جمال، ادھر جلال، اور بیچ میں نبی، کمال ہی کمال۔ کتنا پیارا سفر جس میں جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، کمال بھی ہے۔ اچھا اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ اچھا سفر ہو رہا ہے، بولو سفر سنو نا، ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی آگے آگے، حضرت ابو بکر تھوڑا پیچھے، حضرت عمر تھوڑا پیچھے۔ ابھی تو جنگلوں کا سفر ہو رہا، تینوں سفر میں جا رہے، کوئی کام سے جا رہے، اچانک وہاں بالکل جنگل ہے اور اچانک آواز آ گئی۔ کیا آواز آ گئی معلوم، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب آواز کوئی ہے نہیں وہاں پر، صرف 3 ہی ہے، کوئی ہے نہیں۔ تو ابو بکر عمر کو پوچھتے عمر عمر یعنی یہ آواز کہاں سے آئی؟ ایسے اچانک آواز آوے تو آدمی پوچھے نا۔ حضرت عمر ابو بکر کو پوچھتے میں بھی سنا آواز کہاں سے آئی؟
تو دونوں کہتے ہیں معلوم نہیں آواز کہاں سے آئی، لیکن ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول کو پوچھیں چلو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ 3 قدم آگے بڑھے ہوں گے یا 5 قدم آگے بڑھیں گے، پھر جو سریلی آواز آئی، کیا سریلی آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ آواز آئی اے اللہ کے رسول تم پر سلام، اے اللہ کے نبی تم پر سلام، اے مخلوق میں سب سے افضل پیغمبر تم پر سلام، اے اللہ کے حبیب تم پر سلام۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اب تو کافی لمبی چوڑی آواز آئی، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو کہے پوچھ لے، کن کو پوچھ لے، کن کو پوچھ لے اللہ؟ تو دونوں کہے، ابو بکر ادھر سے عمر ادھر سے، اللہ کے رسول ہم کچھ سن رہے، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے۔ اور ابو بکر کہتے میں نے نہیں کیا، میں نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ عمر کہتے میں نے بھی آپ کو سلام نہیں کیا، لیکن کچھ آواز آ رہی ہے اور بہت پیاری ہے، سریلی آواز آ رہی ہے، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے۔ اے پورا مجمع ایک ساتھ میں سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ ساتھ میں بولو، سبحان اللہ بولو، سبحان۔ کیا پیارے نبی نے جواب دیا! ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا ایک بڑی چٹان کی طرف، ایک بڑے پتھر کی طرف ہمارے نبی نے اشارہ کیا، اور کیا فرمایا؟ ھذا حجر، ہمارے نبی نے فرمایا ھذا حجر يحبني وأحبه يعرفني وأعرفه ويسلم علي وأسلم عليه۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے وہ پتھر کی طرف، وہ چٹان کی طرف اشارہ کیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر یہ وہ پتھر ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہاں میں رک جاؤں گا اتھری والوں، اگر آپ سے پوچھوں گا کہ ہمارے نبی نے کس کے بارے میں کہا؟ آواز نہیں آ رہی؟ چٹان، پتھر، بولو بڑا پتھر، کیا فرمایا؟ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا۔ وہ پتھر نے کلمہ پڑھا، وہ پتھر کھاتا ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، پتھر ہے۔ ارے بھائی آپ یہاں اتنی میں کوئی پتھر اٹھاؤ گے اور اس کو یوں پھینکو گے، وہ تم کو ماں بہن کی گالی دے گا؟ نہیں۔ اچھا آگے جا کے پھر اس کو پھینکو، پھر مارے گا تم کو۔ اچھا آگے جا کے اس کو گٹر میں پھینک دو، کچھ بولے گا وہ؟ بے جان، بے جان، بے روح، بے عقل، بے دماغ پتھر نہ پہنتا، نہ پیتا، نہ سوتا، نہ جاگتا، وہ پتھر ہمارے نبی سے محبت کرے، ہمارے نبی اس سے محبت کرے، وہ نبی کو اور ان کو پہچانے، وہ پتھر بے جان ہے، اتھنی والوں بے عقل ہے، بے دماغ ہے، وہ کھاتا نہیں، سوتا نہیں، پیتا نہیں، پھر بھی وہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ ہم کلمہ والے، کھانے والے، نبی کے صدقے پینے والے، نبی کے صدقے پہننے والے، نبی کے صدقے آرام سے رہنے والے، ہم نبی سے محبت، ہم نبی سے محبت، کیا لڑائی، کیا جھگڑے، کیا پارٹی بازیاں، یہ سب ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا۔ ارے ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا یہ سب، کیا طریقہ ہم نے اختیار کر کے رکھا ہے۔ ہاں کسی کی ماں ناراض، کسی کے ابا ناراض، کوئی اپنے دوست سے بات نہیں کرتا، کوئی اپنی بہن سے بات نہیں کرتا، کوئی پھوپھی سے بات نہیں کرتا، کوئی خالہ سے بات نہیں کرتا، کوئی چچی سے بات، اور اس کو کہو جا وہ بڑے معافی مانگ لے، میں معافی نہیں مانگو، کیا میں اتنا گرا سے جا کے معافی مانگوں گا؟ تو کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا؟ کتنے شوہر ہیں اپنی بیوی کو خراب خراب گالیاں دیتے، مارتے، ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ کہتے تو بھی خراب، تیری ماں بھی خراب، تیرا باپ بھی خراب۔ کل قیامت میں جواب نہیں دینے کا ہے ان کو، طلاق دے دیتے، قیامت میں جواب نہیں دینے کا ہے ان کو۔ یہ کیسے نبی سے محبت، کیسی محبت؟ ہمارے نبی کی محبت کا ٹائم ہے تو ایک واقعہ سناؤ، ہے ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ٹائم ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، بولو ہمارے نبی
یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے نبی کے رحم و کرم کا دریا کیسا تھا. ہمارے نبی بیٹھے اور معلوم ایک صحابی سامنے بیٹھے, وہ صحابی کا نام ہے مقداد. پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ یہ نام شاید سنا نہیں ہوگا. کیا نام؟ MIQDAD, مقداد. یہ صحابی. اچھا وہ صحابی بیٹھے, ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں, یہاں سے ان کے کپڑے شروع ہوتے اور یہاں ختم ہو جاتے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو کہا کہ دیکھو مقداد بیٹھے ہیں, اور لگتا ہے ان کے چہرے سے بھوکے بھی بہت ہیں, ان کے چہرے سے لگتا ہے پیاسے بھی بہت ہیں, ان کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں. ارے بھائی جس سے جو مدد ہو ذرا کر دینا. وہ مقداد بیچارے بیٹھے ہیں, بہت دیر سے بیٹھے ہیں, ان کے آنکھوں میں آنسو ہے, وہ کھانا نہیں کھائے, وہ پانی نہیں پیے, ان کے پاس کپڑے نہیں. اچھا صحابہ کو جو دینا تھا وہ بولو دیا, لیکن اتنا زیادہ ملا نہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ مقداد ادھر آ, ادھر آ. یہ زمین دیکھ رہے ہو؟ ہاں. ہمارے نبی نے کہا اس پہ میں چھپر بنوا دیتا ہوں. یہ زمین پر میں کیا بنوا دیتا ہوں؟ چھپر. اور ایک بکری تم کو دیتا ہوں, اور دیکھو تم نماز پڑھو, مزدوری کرو, کام کرو, لیکن جو بکری دیتا ہوں وہ رات کو 2 پیالہ دودھ دے گی. کتنا پیالہ دودھ دے گی؟ 2. اور ہمارے نبی نے 2 لکڑے کے پیالے بھی دیے کہ دیکھو یہ پہلا پیالہ, یہ دوسرا پیالہ. روز رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آؤ اور اس میں 2 پیالے دودھ نکلیں گے, 1 پیالہ تم پی لینا. بولو 1 پیالہ, اور 1 پیالے پہ ڈھکن رکھ دینا. میں جب رات کو آؤں گا میں پی لوں گا اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. تو حضرت مقداد تو بہت خوش ہو گئے. بھائی جس کے پاس گھر نہ ہوئے, جس کے پاس کھانے کو نہ ہوئے, جس کے پاس پینے کو نہ ہوئے, جس کا کوئی جان پہچان نہیں ہو, ان کو چھپر بھی مل گیا, زمین بھی مل گئی, اور ایک کیا مل گئی؟ اور وہ بکری کتنا دودھ دینے والی. اور ہمارے نبی نے کہہ دیا فائنل ہو گیا, کتنے پیالے دودھ دے گی؟ 2 پیالے. حضرت مقداد کہتے ہیں لمبا زمانہ گزرا, میں اپنا کام کروں, مزدوری کروں, جو کرنا کروں, فجر پڑھوں, ظہر پڑھوں, عصر پڑھوں, مغرب پڑھوں, عشاء پڑھوں. کہا عشاء کے بعد میں آؤں اور بکری برابر, چونکہ میرے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کتنے پیالے دے رہے دودھ؟ 2. کہتے 1 پیالہ میں بھروں, اس کو اچھے طریقے سے رکھ دوں, میرے نبی آئیں گے, اور دوسرا پیالہ میں پی جاؤں. اور حضرت مقداد کہتے میرے نبی روز رات آتے. بولو روز رات. اور آنے کا طریقہ کیا ہوتا معلوم؟ حضرت مقداد کہتے میں دیکھتا تھا, آتے تھے ایسا سلام کرتے تھے کہ سونے والے کو ڈسٹرب نہ ہو اور جاگنے والا جواب دے. ایسا ڈسپلن ہمارے اندر ہے. ہمارے نبی سلام کرتے تھے مگر اس انداز میں سلام کرتے تھے کہ سونے والا ڈسٹرب نہیں ہوگا اور جاگنے والا جواب دے. یہاں اتنی میں تو مولانا بیٹھا ہے, دھاڑ کر کے دروازہ کھول کے اندر. ارے بھائی وہ مولانا نے ہاں کہا, منع کیا. یہاں ہمارے نبی سلام کرتے تو اتنا رسپیکٹ رکھتے کہ مقداد کی نیند خراب نہیں ہوئے, اگر سو رہے ہیں تو ڈسٹرب نہیں ہوئے, اور جاگتے ہو تو میرے سلام کا کر. وہ بات بعد میں. ایک دن کیا ہوا مانو, بکری نے دودھ دی. کتنا دودھ دی؟ ارے بولو نا ساتھ میں. حضرت مقداد نے اپنا پیالہ, بولو, آج بھوک بہت لگی تھی رات کو, ٹھنڈا موسم تھا. حضرت مقداد نے سوچا دوسرا پیالہ بھی پی لوں, تو پھر آیا نہیں میرے نبی کا ہے, آتے ہیں, اگر آئیں گے اور اگر دودھ نہیں ملا, کہیں بد دعا کر دیے تو میرا ایمان بھی ختم ہو جائے گا. تو حضرت مقداد نے کہا نہیں پینا, لیکن سوئے نا تو پھر شیطان نے بھڑکایا, پی لو نا. وہ تو نبی ہے, ایک آواز دیں گے تو پورا مدینہ دودھ لے کر حاضر ہو جائے گا. ابو بکر لے کر آئیں گے, عمر لے کر آئیں گے, عثمان لے کر آئیں گے, علی لے کر آئیں گے. اب تمہارے ایک پیالے سے کیا ہونے والا؟ بس حضرت مقداد کہتے میں نے میرا پیالہ تو پیا تھا اور بہت دیر ہو گئی, میرے نبی آئے نہیں, تو میں نے دوسرا پیالہ بھی, بولو, پی تو لیا. حضرت مقداد کہتے ہیں میرے پیٹ میں تو آ گیا. اب خیال آیا کہ میرے نبی آئیں گے تو کیا ہوگا, بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, بد دعا کر دیں گے, کیا ہوگا معلوم ہے. اتنے میں حضرت مقداد کہتے ہیں میرے کو روشنی جیسا لگا, یعنی میرے نبی. تو حضرت مقداد کہتے ہیں میرے پاس جو چادر تھی نا وہ میں نے ایسے منہ پہ اوڑھ لیا. کیوں اوڑھ لیا؟ تاکہ میں بہت گہری نیند سویا ہوں. اور کہتے ہیں میں نے اندر آواز بھی شروع کر دی, جیسے سو رہے ہو نا آدمی, اس طرح میں نے آواز, کیونکہ میرے کو معلوم تھا کہ میرے نبی آئیں گے. لیکن کہتے ہیں میری چادر پھٹی ہوئی تھی, اس میں سوراخ تھا, اس میں سے ایک آنکھ سے میں دیکھتا تھا کہ میرے نبی کیا کرتے. کہتے آئے میرے نبی آئے, سب سے پہلے سلام, بولو سب سے پہلے سلام کا وہی انداز. پھر اس کے بعد میں آپ نے مسواک کیا, مسواک کرنے کے بعد آپ نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز کے بعد آپ وہ پیالے کے پاس آئے. بس حضرت مقداد کہتے ہیں میں چادر اڑا ہوا تھا, ٹھنڈی کا موسم تھا, میرا بدن کانپتا تھا کہ ابھی دیکھیں گے دودھ نہیں ہے اور ابھی بد دعا کریں گے.
کہتے میں اپنے آنکھ سے دھیرے دھیرے دیکھ رہا تھا، دیکھا تو میرے نبی آئے اور ڈھکن کھولا، فما وجد لبنا، تو اس میں دودھ، ارے ساتھ میں بولو نا، دودھ نہیں تھا، جو پی گئے تھے تو دودھ نہیں تھا۔ تو کہتے حضرت مقداد کہتے میرے نبی نے یہ دونوں ہاتھ اٹھائے، بس حضرت مقداد کہتے کہ ارادہ ہوا جا کے پاؤں پکڑ لوں اور جا کر کہوں کہ میرے کو معاف کرنا، میں پی لیا، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن کہتے میں اتنا خوش ہوا، میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ جس نے پیا اسے اور پلا دے۔ بولو کیا فرمایا؟ جس نے پیا اسے اور پلا دے، جس نے اللہ میرا کھانا کھایا اسے اور کھلا دے۔ حضرت مقداد کہتے میں اتنا خوش ہوا، اتنا رویا، اندر چادر کے اندر رویا کہ میرے نبی کہہ رہے جس نے، اور پھر کہتے میرے نبی بکری کے پاس گئے تو میں دل میں سوچنے لگا یہ بکری 6 مہینے سے میرے پاس ہے، 2 پیالے سے زیادہ دودھ نہیں دیتی، یہ کائے کا دودھ دینے والی۔ کہتے میرے نبی دونوں لکڑے کا پیالہ لے کر بکری کے پاس گئے، بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھا، دودھ نکلنا شروع ہو گیا، دونوں پیالے بھر گئے۔ جب دونوں پیالے بھر گئے حضرت مقداد کہتے میں سوچنے لگا 2 پیالے آدھی رات کو مل گئے۔ کہتے جیسے دونوں پیالے بھر گئے میرے نبی نے دونوں پیالے ہاتھ میں اٹھائے اور کہا مقداد، او مقداد۔ تو مقداد تو ایسا بتا رہے تھے جیسے میں، تو دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت مقداد نے چادر ہٹائی اور یوں کرنے لگے، کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا متا تنام، تم سوئے کب ہے؟ کب سے تو میرے کو دیکھ رہے ہو، متا تنام، تم کب سوئے؟ تم تو کب سے میرے کو دیکھ رہے ہو، چلو آؤ ادھر آؤ۔ حضرت مقداد کہتا معلوم نہیں کیا بولیں گے، فرمایا روز اپنے ہاتھ سے دودھ پیتا ہے نا، آج پیالہ میرے ہاتھ میں ہوگا، میں تجھے دودھ پلاؤں۔ آج پیالہ میرے ہاتھ میں ہوگا، میں تجھے دودھ پلاؤں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا، مقداد رو 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 کے کہتے گواہی دیتا ہوں میرے یہ نبی سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مقداد یہ پیغام پہنچا دو، تم لوگوں پر رحم کرو گے، اللہ تم پر رحم کرتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے وہ رحمت آج ہماری کہاں چلی گئی میرے دوستو؟ کتنی خراب گالیاں دیتے، ماں بہن کی گالیاں دیتے، کتنا غیبت کرتے، کتنی چغلی کرتے میرے دوستو۔ اور معاف کرنا حافظ عمر، میرے کو سب سے زیادہ جو یہ ہے نا، آرام سے ہم لوگ کہتے مصطفیٰ کا دامن، میں نے بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ ابھی بھی میں نے دیکھا میری گاڑی پیچھے چل رہی تھی انووا، آگے بائک چل رہی تھی، اور بائک پر میں نے سب جوانوں کو دیکھا، آرام سے میں دیکھ رہا تھا، دل میں خوش بھی ہوتا تھا، ان کے لیے دعائیں بھی کرتا تھا، اور وہ باقاعدہ کہتے تھے جمعیت علماء زندہ باد، حافظ قرآن زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چلا کر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن۔ تو جب دارو پیتا ہے تو مصطفیٰ کا دامن کہاں جاتا ہے؟ جوا کھیلتا ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، ایم ڈی، کف سیرپ، نشہ، کہاں ہے مصطفیٰ؟ کہاں ہے مصطفیٰ؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی بولو نا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ شراب پینا، دارو پینا شریعت میں جائز ہے؟ ارے بولو نا جائز ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ معاف کرنا، اگر تھوڑی دیر کے لیے سمجھو یہاں کسی نے پاخانہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس میں ہاتھ ڈالو گے؟ بولو 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 بولو، ہاتھ ڈالو گے؟ اللہ نے شراب کو پاخانہ کہا ہے، ہم تو اس کو پیتے۔ دوسری بات اللہ نے کیا کہا معلوم؟ جو یہ کرنے والا وہ شیطان ہے، اللہ نے فرمایا۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ جو لوگ دارو پیتے ہیں نا، جو لوگ دارو پیتے، اللہ کہتا ہے میں ان کے دل میں لوگوں کی نفرت ڈالتا ہوں، بیوی کی نفرت، بچوں کی نفرت، غلط کام۔ اور اللہ نے ایک بات جو کہی نا، وہ ڈر لگتا کہنے کو، اللہ کہتا دارو پیتا ہے نا، جس زبان پہ دارو گیا نا، اللہ کہتے میرا نام بھی نہیں آئے گا اور میری مسجد میں کبھی نماز پڑھنے بھی نہیں آئے گا۔ کیوں نشہ کرتے بھائی؟ کیوں نشہ کرتے؟ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر؟ آج کسی کو پولیس کے بارے میں کہو، کوئی لیڈر کے بارے میں کہو، کوئی کمشنر کے بارے میں کہو، کوئی کورٹ کا کیس بتاؤ، وہ کہے گا نا 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 میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں، مخلوق کا کوئی بڑا ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اور دارو پی کے کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ دارو کیا ہے؟ پاخانہ ہے۔
بولو دارو پخانا ہے. نمبر 2 دارو کس کا کام ہے؟ شیطان کا. دارو کیا پیدا کرتا ہے ہمارے دل میں؟ نفرت، دشمنی. اور دارو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا نام لینے سے زبان کو روک دیتا ہے. اور نماز پڑھنے والا، دارو پینے والا نماز میں نہیں آئے گا، نماز والا دارو نہیں پیے گا. یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی بات میری نہیں ہے، یہ علماء موجود ہے، میری بات نہیں ہے. پارا نمبر، یہ میں آپ کو انگلیوں سے بتا رہا ہوں. بولو پارا نمبر. دیکھو یہ میری انگلیاں دیکھو. پارا نمبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. پھر کیا کہا اللہ نے؟ رجس، ناپاک. بولو دارو ناپاک. پھر کیا فرمایا؟ من عمل الشیطان، یہ دارو پینے والا شیطان کا کام کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے فجتنبوہ لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اللہ فرماتے دارو پیے گا، تیرے دل میں نفرت کی آگ آئے گی، عداوت آئے گی، دشمنی آئے گی، تو میرا نام نہیں لے سکے گا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا تیرے کو جمعہ کی نماز سے بھی محروم کر دوں گا. میرے دوستو، مصطفیٰ کا دامن. اب تو بولو، آج سے ارادہ کرو دارو سے توبہ. ابھی گندے کام موبائل سے توبہ کی کہ نہیں کی؟ اب دوسرا کام. پہلا کام تھا لا الہ، دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. یہ نشہ ہٹا دو. اب آپ سوچتے ہوں گے عادت ہو گئی تو کیسا ہٹاوے؟ وہ ایک آدمی تھا، جیسا میرا بیان چلتا ہے نا، بڑا مجمع ہوتا ہے، ہاں، تو ایک آدمی تھا، اس کو سگریٹ پینے کا ہے. کیا پینے کا ہے؟ آواز بولو نا، کیا پینے کا ہے؟ اب وہ وہاں گیا نا، یہاں بھی تو مجمع بیٹھا ہوا ہے. وہاں گیا، وہاں بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے. پیچھے گیا، پیچھے بھی مجمع بیٹھا ہے. سوچا کروں تو کیا کروں، سگریٹ پینا ہے لیکن قاری احمد علی کا بیان چلتا ہے، ادھر مجمع ادھر مجمع. اس نے سوچا سب سے اچھا رات کے 10-11 بجے سب سے اچھا قبرستان جا کے پی لوں. گیا قبرستان میں بھائی، پٹاپٹ 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 قبرستان میں گیا، اور بالکل بیچ میں، قبرستان کے بیچ میں گیا، اور وہاں ایک چھوٹی موٹی قبر تھی، وہاں نکالا لائٹر. بہت اچھا لگا، دم مارا. بولو بول. لیکن وہاں وہ تھا کون؟ جنات. اتنی میں جنات ہے. ارے ہے تو ہاں بولو، نہیں ہے تو نہ بولو. ہے جنات پوری دنیا میں. یہاں بھی پیچھے بیٹھا ہوئے، بیان میں بیچ میں اٹھ کے جانا مت، پکڑ وکڑ لیا تو میں ذمہ دار نہیں. اب وہاں کون تھا؟ قبرستان میں کون تھا؟ جی نا، یہ بھائی تو اتنی کا جوان، ایک مارا دم، دوسرا دم مارا. پیچھے سے جنات نے کہا اے کیا کر رہا ہے؟ ایسے یوں مڑ کے یہ سمجھ گیا کہ قبرستان میں کوئی تھا نہیں اور کوئی دفن بھی نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی جنات ماما جو ہوئے گا. ہاں معلوم نہیں، ہمارے گجرات میں جنات کو ماما بولتے، یہاں کیا بولتے ہیں؟ میرے کو ایک نے کہا مولانا میرے گھر میں آؤ نا، ماما کو نکالنا ہے. میں نے کہا تو بھانجا، تو ماما میرے کو کوئی اس میں انوالو کرتا بھائی. تو یہ قبرستان میں پی رہا ہے، پیچھے جنات، اور جنات نے کہا اے کیا کر رہا ہے؟ تو اسے یوں کر کے دیکھا تو لمبے لمبے، بھائی جنات کے ہاتھ ہو لمبے لمبے، ایک ہاتھ وہاں تک جا رہا ہے، ایک ہاتھ باڈی کہاں سے کہاں جا رہی، پاؤں کہاں سے. تو سمجھ گیا کہ کون ہے؟ جنات ہے. کیا کیا اتنی کا تھا، ہوشیاری تو چلے نہیں. یوں سگریٹ لیا، یوں ڈالا زمین پہ، اور پاؤں کے نیچے کچل ڈالا اس کو، اور وہ جو چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو جنات نے کہا کیا کر رہا ہے؟ تو سگریٹ تو پھینک دیا. لے فاتحہ پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات بھی ہوشیار، اسے کس پہ فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ میرے ابا مر گئے تھے نا، تو ان کی قبر پہ میں فاتحہ پڑھتا. تو جنات نے کہا نالائق، وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. کہا تیرے کو نہیں معلوم، میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. تو یہ جو سگریٹ ہے نا، سگریٹ، اس کا نشہ ایسا کہ آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے. بیڑی، تمباکو، وہ گٹکا کھاتے، یہاں پہ کھاتے ہیں. عجیب ہے. پہلے تو ہے نا یوں ایسا، یوں پوڑی کا کھولے گا، ٹر، ہاں ایسا لگتا ہے شربت کا پیالہ پیتا ہے. لیکن پھر ہے نہیں، یہ ہے نا، یہ کینسر
تو یہ چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن کم وقت سدھرتا نہیں ہو. ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا، پھر اتنا سا منہ ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر بولتا ہے 3 مہینے کا مہمان ہے. تو کیا بنتے وہ کورونا میں جو بنتے تھے، ماسک واس باندھ کے میرے پاس آتا ہے، قاری صاحب کوئی تعویذ دے کر کینسر ہو گیا. تو کم وقت جب ٹھوستا تھا تب قاری صاحب دیا ہے. لیکن خیر، میں نے شروع میں آپ کو کہا موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنے کا، دارو نہیں پینے کا، رشتہ داروں سے تعلق نہیں توڑنے کا، غیبت نہیں کرنے کا، اکیلے میں حرام کام نہیں کرنے کا. بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی. آپ سوچتے ہوں گے سب قاری صاحب نے بتایا، لیکن یہ آئے گا کیسا میرے اندر؟ کیونکہ موبائل کی تو عادت ہو گئی ہے، اور گٹکے کا نشہ ہو گیا ہے، دارو کا نشہ ہو گیا ہے، اور میری عادت ہے لوگوں کی برائیاں کرنا، اور میں فلاں میری چاچی سے بات نہیں کرتا ہوں، میں نہیں کروں گا. یہ سب چینج کیسا ہوگا؟ چینج کیسا ہوگا؟ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا میں 3 باتیں کروں گا. پہلی بات لا الہ الا اللہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. کون کون تیار ہے؟ میرے کو بولو، میں 5 منٹ میں بات کر، لیکن پورا مجمع دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ لائف چینج کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ میں بولو دارو نہیں پیئیں گے، موبائل میں غلط استعمال نہیں کریں گے، گٹکے نہیں کھائیں گے، ایم ڈی نہیں کھائیں گے، نشہ نہیں کریں گے، ہم ناپاکی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم شیطان کا کام نہیں کریں گے. اس کے لیے میرے ہاتھ نیچے رکھو، ایک کام کر لو قسم پروردگار کی. یہ پورے علماء کے درمیان میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک کام کر لو، سچے مسلمان بن جاؤ گے، سچے انسان بن جاؤ گے، انسانیت ہمارے اندر آ جائے گی اور سارے گندے کام دور ہو جائیں گے. کرو گے تو میں بولوں ایک ہی کام کرنے کا. کون کون تیار؟ ایک ہی کام کرنے کا، سب گندے کام ختم ہو جائیں گے. یہ غیبت، یہ چغلی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ جو کام میں بتاتا ہوں کر لو، اللہ اتنی دولت دے گا کہ ہم گن بھی نہیں پائیں گے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں یہ کام کر لے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی میں تیرے دروازے پر پہنچاؤں گا. اور اللہ جب پہنچائے گا تو 5 روپے پہنچائے گا، 50 روپے پہنچائے گا. بھائی ابھی یہاں پہ کیا نام ہے جگہ کا، اتنی کا کوئی مالدار میرے کو بولے قاری احمد علی میں تیرے کو انعام دینے والا ہوں، تو میرے کو 5 روپیہ دے گا. ہاں کم سے کم وہ اپنا سٹیٹس دیکھے گا. تو آج انسان اپنا سٹیٹس دیکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تجھے انعام دوں گا. تو کتنا بڑا انعام دے گا اللہ. لیکن ایک کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ دیکھو میں بار بار بول رہا ہوں، سب گناہ ختم، پیسہ ہی پیسہ، حلال روزی، برکت والی روزی، مغفرت والی روزی، معاف 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 معاف، جنت الفردوس. شروع میں بولے تھے نا کون سی جنت میں جانا، سب کا وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے. لیکن ایک کام کے لیے سب تیار ہو جائیے انشاءاللہ. اب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ کام کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی، آواز نہیں آ رہی، بولو 5 وقت کی. اور 2 آیتیں میری سن لو، صرف 2 آیتیں سن لو. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں پڑھنا؟ تو آیت آئی کہاں 5 نمازیں پڑھنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. 12ویں پارے میں آیت آئی کہ ہاں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا. تو صحابی نے پوچھا ٹھیک ہے آیت تو آ گئی 5 وقت کی نماز پڑھنا، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے ہم کو ملے گا کیا؟ شروع میں آپ نے کون سی جنت مانگی تھی؟ پارہ نمبر 18، بولو پارہ نمبر 18، پیج نمبر 1، بولو پیج نمبر 1. جاؤ اس میں آپ کو جواب ملے گا. نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. بولو نماز سے بڑھ کے کوئی، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں. جب نمبر 1 کی نماز ہوگی تو نمبر 1 کی جنت ہوگی. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کا فیصلہ غلط؟ بولو غلط. اچھا تو وہی صحابی جنہوں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، پڑھے تو جنت الفردوس ملے، کہتے نہیں پڑھے تو؟ وہ صحابی نے پوچھا کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے غدار بیٹھے ہوں گے، بہت سارے دھوکے باز بیٹھے یہاں پہ. نہیں پڑھے تو 15 دن سے فجر نہیں پڑھی، نہیں پڑھے تو معلوم ہے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے کہا
سب سے خطرناک جہنم کا نام ہے غیون. کیا نام ہے؟ غیون. اس میں ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ہر نبی کا دشمن جائے گا. اور پھر ہمارے نبی نے روتے روتے کہا کہ جبرائیل نے مجھے کہا اسی جہنم میں میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت جائے گا. میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت. کیا نام ہے جہنم کا؟ غیون. یہ اتنی خطرناک جہنم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دوسری جہنم اس سے معافی مانگتی. اتنی خطرناک جہنم ہے کہ دوسری جہنم کہتی ہے کہ تیری آگ سے ہم کو معافی چاہیے. اور یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 16، پارہ نمبر 16 لکھا ہے جو جہنم میں ابو جہل، ابو لہب، فرعون، قارون، حامان، اسی جہنم میں یہ امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت جائے گی. پارہ نمبر 16 سورہ مریم، قرآن میں لکھا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندی جو نماز کو برباد کریں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے، اللہ رسول کی مرضی کو چھوڑ دیں گے، کون سی جہنم میں جائیں گے؟ تو میری 3 باتیں ہوں گی. پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اور تیسری بات ہاتھ اوپر کر لو. دونوں ہاتھ اوپر کرو، میں بھی کر رہا ہوں. ساتھ میں بولو انشاءاللہ. یعنی پورا مجمع بولے گا انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا. ہاں ہم مسجد میں پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلی صف میں پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. تکبیر اول کے ساتھ پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. اور اگر نہیں موقع ملا تو آفس میں پڑھیں گے، اپنی دکان میں پڑھیں گے، اپنے کاروبار میں پڑھیں گے، سفر میں پڑھیں گے، حضر میں پڑھیں گے، پڑھیں گے. قضا نہیں ہے. پکا ارادہ انشاءاللہ 3 باتوں کا. اب میں فیصلہ کرتا ہوں اگر یہ 3 بات لا الہ الا اللہ، مصطفیٰ کا دامن اور نماز، آج یہاں ہم جمع ہے، کل ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.